أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک یا شیخ عبد القادر جیلانی شان للہ مدد کن فی سبیل اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیل لنا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونیا سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے عاشقاں دی صحبت وچ رہن انہاں دی خدمت کرن انہاں دا پیار کرن انہاں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کرن انہاں کو توحیدی انعکاسی فیض حاصل کرن اور انہاں کو توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چ لکا کرون دی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف و دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤں ہر سچا حسینی بن کے دی روح دے مطابق قلب عمل کرنے والا بندہ بنائیں۔ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑی دلان دیا نیک شاہ شریف مراداں پوریاں فرمائے، مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے، قبر حشر دی ذلت رسوائی تو بچائیں، خاتمہ بالایمان فرمائے، قرآن سے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں اسلام دشمن قوتاں افلاطونیاں گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی ناچے نجومی کیمیاء گر حمزاتی جناتی مردہ دل ناچے بابیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے دے شر تو بچائیں، صحیح القیدہ زندہ دل مردہ نفس با عمل متقی سرفروش متشکن اخلاص و رضا دے پیک کر بدتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن سچے علماء مشائخ دے نقش قدم دے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض پلا کرنے والا انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑی روح نو کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضوری خدا جل شانوش دائمی حاضری نصیب فرمائے۔ اسم اعظم اللہ جل شانہ اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر و تصور دی محویت دے ذریعے قلباً تابد اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنائے۔
دوام قلبی ذکر و حضور، نماز عشق، فنا فی توحید، غرق فی توحید، قلبی حق الیقین، فنا فی ذکر، سلطان الاذکار، فنا فی اللہ، بقا باللہ، سر اللہ، سر فی اللہ، سر من اللہ، حقیقت صلوات، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے قرب و ولایت، فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عشق مولا اور اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبریٰ دا کمال عطا فرما۔ قابل صد احترام معزز سامعین، اج دے درس تصوف دا موضوع درود پاک دیاں برکتاں، فضیلتاں، شاناں اور فائدے نے۔ قرآن حکیم دی سورہ احزاب دی 56ویں پاک جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا۔ یہ آئے پاک سریعن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت پاک ہے۔ اللہ سونے نے اس آئے پاک دے وچ ارشاد فرمایا کوئی شک نہیں، اللہ جل شانہ اور دے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہمیشہ درود بھیجدے رہندے ہیں، اور ایمان والے تسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے خوب درود و سلام بھیجدے رہا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس آئے پاک اللہ سونے نے اپنے خاص الخاص عمل دے بارے دسیا، اپنے فرشتیاں دے خاص الخاص عمل دے بارے ذکر کیتا۔ اس آیت پاک دے اندر یصلون دا سیگا جڑا ہمیشگی تے دلالت کردا۔ صلو صلوات دا معنی ہے دعا کرنا۔ جدوں صلوات دی نسبت اللہ سونے طرف ہوگی اس تو مراد ہے انوار رحمت برسونا۔ جدوں صلوات دی نسبت فرشتیاں طرف ہوئے گی اس تو اور مسلمانوں طرف ہوگی اس تو مراد ہے اللہ سونے دی بارگاہ دعائے رحمت کرنا کہ اللہ سونے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ ہمیشہ بلا تعطل تعبد انوار رحمت برسوندا رہے۔ اس آیت پاک دے اندر اللہ سونے انہاں کہہ کے ساری انسانیت اور ساری مخلوق نو یہ گل کہی ہے کہ تسی ہر شک تو پاک غیر مزلزل قلبی حق الیقین حاصل کرو، دل دی گہرائیوں جو میری اس حکم گل نو من لو کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ ہمیشہ تعبد انوار رحمت برسوندا رہنا اور ہمیشہ برسوندا رہاں گا۔ میرے فرشتے بھی میری بارگاہ یہ دعائے رحمت کرتے رہندے نے ہمیشہ کہ اللہ سونے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے انوار رحمت برسوندا رہے۔ تو پھر سونے رب نے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے عاشقانوں مخلص عاشقانوں بلایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے ہو۔ ایمان والے کیڑے نے؟ قرآن کریم سونے رب نے سورہ بقرہ دی 165ویں آیت پاک دسیا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اشد مبالغہ دا سیگا۔ کہ ایمان والے وہ نے رب سونے نا جنون نے عشق کر دے بڑی وال خانگی وال رفتگی نا، اس لئی کہ نا عاشقاں تے اللہ سونے دے نور عشق دا چھٹا پیا ہویا، جدے بارے حضور میاں محمد بخش کھڑی شریف والے فرمان دے جے قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا میرا۔ عشق کرم دا ازلی قطرہ تے میں دے وس نہ ہی ہک نہ روندے عمر گزاری تے ہک نہ دے وچ راہیں۔ تو پھر قرآن حکیم دے سورہ آل عمران دے 31ویں آیت پاک سونے رب نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فتابعونی یحببکم اللہ۔ تو انہوں نعمت ایمان، روح ایمان یعنی عشق مولا دی نعمت عظمہ دولت کبریٰ مل چکی ہے، تو پھر تسی میری اتباع کرو تاکہ تواڈا عشق اللہ دے ہاں قبول ہو جائے، تانوں ایمان حقیقی دا کمال یعنی دیدار مولا دی نعمت میسر آ جائے۔ تے نعمت حاصل کرنے واسطے میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم تے چلو، میری مطابق کرو،
میرے اسوہ حسنہ تے عمل کرو، میری ہر سنت عمل کرو۔ خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، شغل خلق، چوٹ، حرام، دھوکہ، دغا، فراڈ، ریا، نفاق، نشے، جوئے، حسد، تکبر، حرص، ہوس، لالچ، غصے، نفرت، انتقام اور اللہ دی نافرمانی ہے جو کلی نکل کے ماسو اللہ تو کلی قلباً نکل کے، یعنی ادھا کہ ماسو اللہ تو بے رغبت، بے زار، بے تیان ہو جاؤ کہ کوشش بھی کرو تے تو انو ماسو اللہ دا خیال نہ آئے۔ فنا و نیستی جمعیت دا کمال حاصل کرو تے پھر میری اتباع کرو، تو انو دنیا آخرت دیاں ساریاں نعمتاں حاصل ہونا گیا۔ اور یہ حببکم اللہ، اللہ سونا پھر توڑے نہ عشق کرے گا، پیار کرے گا۔ پہلے بندہ اللہ نہ عشق کردا سی، اور اللہ سونا بندے نے عشق اللہ پیدا کر، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ نہ۔ کیونکہ انسان جڑا سر تو پیروں تک مرضی مولا بن جاتا، ارادہ الہی بن جاتا، فعل الہی بن جاتا، تقدیر مولا بن جاتا، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب، صحبت اور معیت اور حضور چ گزاردا، کیونکہ سنتاں اے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ تے جدوں بندہ اللہ سونے نہ اللہ سونا بندے نہ محبت کردا، پھر دو طرفہ محبت دی گل ہی کچھ اور ہے۔ جنہاں نوں نعمت میسر آئی ہے انہوں نے پتہ ہے کہ کی کیفیت ہے، اور اس کیفیت لکھن واسطے لفظ قلم کاغذ متحمل ہی نہیں۔ تے جنوں نعمت ملی ہے انہوں پتہ ہے نعمت دا، جس طرح جی کلی نو اگ لگے سیکدا انہوں پتہ، بخار جنہیں چڑھے تپجدا انہوں پتہ، جہدے جسم دے کسے حصے درد ہے، درد دی کیفیت انہوں پتہ۔ اس واسطے اللہ سونے نے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے عاشقاں نوں بلایا، کافراں نوں، مشرکاں نوں، بت پرستاں نوں، نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں نوں، افلاطونیاں، دجالیاں نوں، گستاخاں، بے ادباں نوں، مردہ دلاں نوں، گمراہ 72 جہنمی فرقیاں، اور 2 نمبر غیر شرع، نشئی، ناچے، جادوگر، بابیاں اور انہیں منن والے نہیں بلایا۔ اس لیے کہ لوگوں آنا نہیں، یہ وہ لوگ ہے جنہاں روزے الست بلا اتوں تو کہہ کے دنیا دکھائیاں نعمتاں دے پیچھے دوڑ گئے سکے۔ تے رب سونے بلایا سچے عاشقاں نوں جنہاں نے دنیا دی نعمتاں طرف توجہ ہی نہیں کیتی، بلکہ قلباً ذات مولا ہی ڈب گئے سی، فنا پھر توحید کر پھر توحید ہو گئے سی، اور ہن بھی ہیں نے ہمیشہ رہن گے۔ اور اللہ سونے دے پوچھن تے دی مولا ہی طلب کیتی سی، تے اللہ سونے 70,000 باری تجلی فرمائی انہاں تے، انہاں دی روحاں ہوتے۔ ہر تجلی تو بعد حل من مزید دے لوگ نعرے مار دے سے۔ اللہ سونے دا دیدار دل دیاں اکھاں نہ ہوندا، روح دیاں اکھاں نہ ہوندا، ظاہری اکھاں نہ نہیں۔ ظاہری اکھاں نہ موسیٰ علیہ السلام اور وہ حواریاں بھی طلب کیتا سی، جدوں انہاں آکھیا سی اساسی اللہ سونے دیکھنا ہے موسیٰ، پھر اسیں صحیح طرح تب تو مناں گے۔ تو مختلف قبیلیاں دے سرداراں نے اپنے اپنے سردار چنے، آپ دے نال بھیجے، تے موسیٰ علیہ السلام انہوں دے اسرار دے تے اللہ دی بارگاہ حاضر ہو کے عرض کیتی رب یارا نے کہ اللہ سونے اپنا آپ دکھا، اپنا دیدار کرا۔ تو سونے رب نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو نہیں من دیکھ سکتا۔ جدو بہت اصرار کیتا تو سونے رب نے فرمایا کہ اس پہاڑ طرف دیکھو، جدو پہاڑ والوں دیکھیا تو اللہ سونے ذاتی تجلی فرمائی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، آپ بے ہوش ہو گئے اور ہواری مر گئے۔ جدو آپ ہوش آئے دیکھیا ہواریاں نے مریا تو خیال آیا کہ واپس جا کے قبیلے والے کہنا بھی جان کے مار کے آگے۔ اللہ سونے دی بارگاہ عرض کی تھی کہ اللہ سونے میری عزت دا مسئلہ ہے، انہوں زندہ فرما دے۔ رب سونے پھر زندہ فرماتا،
اس واسطے ظاہری اکھاں نال دنیا چ دیدار صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو حاصل سی اور یہ دیدار ہوندا رہندا سی آپ نو تے آپ دی امتیاں نو اور دیگر انساناں نو روح دیاں اکھاں نال دل دیاں اکھاں نال اللہ سونے دا دیدار ہوندا اور آخرت بھی کھلیاں اکھاں نال ہوئے گا۔ اس واسطے معراج دی رات آپ بما جسم معراج نو گئے سکے اور کھلیاں اکھاں نال اللہ سونے دا دیدار کیتا سی تے واپسی تے رب سونے دی بارگاہ چ عرض کیتی اللہ سونیا میری امت نو بھی نعمت عطا فرما۔ امت نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو بڑا پیار سی، جدوں پیدا ہوئے سی ادوں بھی سجدے چ یا رب امتی دیاں صداواں لاؤندے سی۔ جب دنیا تو آپ تشریف ظاہراً لے گئے تو پھر اس آخری ٹائم بھی آپ رب یا رب امتی دے دیاں دعائیں کردے سی تے معراج تے بھی گئے تاں بھی رب سونے کو ہی منگیا کہ اللہ سونے میں تو تیرا دیدار کر لیا، میری امت محروم رہے گی۔ تے سونے رب نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو مینوں دیکھ لیا، جڑا تینوں دیکھ لیا انہیں ایویں ہی جو میرا دیدار کر لیا۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتیاں نو دل دیاں اکھاں نال روح دیاں اکھاں نال دیدار ہوندا۔ خود قرآن کریم چ رب سونے سورہ عنکبوت دی 5ویں آیت فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لات، جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ تے اللہ سونا جنوں جدوں چاہے دنیا آخرت جویں چاہے اپنا دیدار کرائے، کیونکہ اللہ سونا ہر چیز تے قادر ہے۔ سورہ نازعات دی 44ویں آیت پاک سونے رب نے فرمایا الی ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ یہ جو کچھ بھی ظاہر و باطن چاہے سب حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ دے اسماء و صفات دے انوار دے عکس ظہورات ہے، تنزلات تعینات ہے۔ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر لہر چ حاضر و ناظر ہے، آپ زندہ حیات ہے، ہر پوری کائنات چ بحکم الہی حکمرانی فرما رہے ہیں باطن دے اندر۔ اولیاء اکرام آپ دے حکم نہ اپنے اپنے علاقے ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، کوئی علاقہ انہاں اللہ والے تو خالی نہیں۔ تے دنیا تو ہر پردہ کر جاندے رہے، پھر بھی اپنی قبراں دے اندر اپنے منن والیاں نو اپنے فیض تو نواز دے رہندے رہے، کیونکہ اللہ والے بھی قبراں زندہ رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ رہے۔ آپ دی اتباع نال اور کثرت درود و سلام اور دوام قلبی ذکر و حضور نہ انہوں نے نعمت بے اثر آئی۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوری وجود نہ مدینہ پاک تشریف فرمایا، تخت ختم نبوت بیٹھے، تاج حبیب اللہ سجائے پوری کائنات جو حکمرانی فرما رہے ہیں، اور یہ نعمت آپ انہوں ہی ملی۔ باقی انبیاء علیہ السلام نو بھی انہوں دے مقام و مرتبے دے مطابق نعمت عطا فرمائی، جویں آدم علیہ السلام نو رب سونے صفی اللہ دا نوری تاج پہنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو خلیل اللہ دا نوری تاج پہنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کلیم اللہ دا نوری تاج پہنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو روح اللہ دا نوری تاج پہنایا۔ تے حبیب اللہ تاج صرف آپ نے ملیا، اور کسی نے ملیا اور نہ ملنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان و مقام اور عظمت نو اللہ رسول تو سوا کوئی نہیں جان دے، کوئی بھی فرد بشر نبی ولی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے شان و مقام و مرتبے دی گردے راہ بھی نہیں پا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماندے کہ سونے رب نے سب تو پہلا میرا نور پیدا فرمایا، میرے نور نو ظاہر فرمایا اپنے نور تو، پھر میرے نور تو ساری کائنات تخلیق فرمائی۔ تو میں اللہ سونے دے قربے خاص چ رہنا، جتھے کسے فرشتے یا رسول دی پہنچ نہیں، تو میرا رب مینوں کھڑوندا بھی ہے پڑھوندا بھی ہے۔ میں تواڈے ارگا نہیں، تسی میرے ارگا نہیں۔ بدبخت ہے وہ شخص جڑا بکواس کردا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے ورگے نے۔ ایسے مردہ دل شخص دے پرچھاویں تو بھی لکھاں میل دور بھجو، کیونکہ یہ لوکاں دے ہر ویلے اللہ پاک دی لعنت برسدی رہندی ہے۔
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਵੀ ਲਾਹਨਤ ਬਰਸਦੀ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਅਕੀਦਾ ਲੋਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਹਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਰਾਮਖੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਰਾਮੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਰਦਾ ਦਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਿ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਗਾਮ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨਗੇ। ਨਫਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਹਾਦ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਬਿਦਤੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਗੁਸਤਾਖ ਬੇਅਦਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਫਸ ਪਰਸਤਾਂ ਦੇ, ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਇਜਮਾਏ ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਾਸ਼ਾਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਸ ਵਾاسطے شاکان مولا غافل لوگوں تو دور رہندے ہیں۔ بقول اقبال کہ ہے عاشقی میں رسم الگ، سب سے بیٹھنا بتخانہ بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے۔ تو حضور بابو اللہ شاہ رحمۃ اللہ فرماتے چل بولے ہوتے چلیے جتے سارے انے نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو مننے۔ کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے تو اے اسیر اللہ، تو اے اسیر مکان، اللہ مکان سے دور نہیں، وہ جلوہ گاہ تیری خاکداں سے دور نہیں۔ عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جس کی گردِ راہوں وہ کاروان تو ہے۔ ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ رب سونے ساریاں نعمتاں حاصل کرنے واسطے اپنے عاشقاں نوں بلا کے گل کہی، نال انہاں نوں مزید انعام اے دتا وسلموا تسلیما کہ تسی میں لا شریک ذات ہاں تے میری ذات نہ درود پاک پڑھ کے شریک ہو جاؤ، اور تانوں پھر انعام مزید اے ہے وسلموا تسلیما، خوب خوب درود پاک بھی پڑھ دے رہو، السلام بھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے پہی دے رہو۔ سبحان اللہ۔ حضور امام احمد زاکا صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا خوبصورت سلام لکھیا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، امر ہو گیا۔ آپ فرماندے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو سونے رب نے دسیا کہ میں خاص عمل کرنا، اور تسی بھی ہے میرے اور میرے حبیب دے عاشقو، تسی بھی عمل کر کے دنیا آخرت دیاں ساریاں کامیابیاں حاصل کر لو، کیونکہ درود پاک جڑا ورد، وظیفہ، دعا یا عبادت ہے، آب حیات ہے، خزانہ ہے، اکسیر اعظم ہے، نسخہ کیمیا ہے اور اسم اعظم ہے، جڑا انسان اور انسانیت دے ظاہری بات نہیں، انفرادی اجتماعی تمام دکھاں دا دارو ہے، مسائل دا حل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن یہ نعمت خاصاں نوں مل دی ہے، غافلاں بے ادباں نوں نعمت نہیں مل دی۔ تے اللہ سونے دے حکم تے انہاں ہی عمل کر کے اللہ سونے نہ درود پاک پڑھ کے اللہ نہ شریک ہونا۔ تے درود پاک واحد وظیفہ ہے جڑا اللہ دے ہاں قبول ہی قبول ہے، جدی قبولیت کوئی شک نہیں، باقی عبادات دے بارے شائبہ ہے۔ اور درود پاک پڑھنے واسطے کسی خاص وقت حالت دی قید نہیں، جدوں کہ دیگر عبادات دے بارے مخصوص شرطاں نے۔ اللہ سونے دے ہاں درود پاک کوئی قبول ہے جے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پاک دا ذکر ہوئے، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک جیڑا بھی لوے سنے ہوتے کری درود پاک پڑھنا واجب ہے۔
تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نامے پاک ایڈیاں شانہ برکتاں والا ہے کہ اگر اسی منہ نو دنیا جہان دے قیمتی تو قیمتی ارکاں گلاباں عطراں انبراں نال بھی دھوئیے تے یقین منو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نامے پاک لین دے قابل ساڈی زبان نہیں ہوندی۔ درود پاک دیاں برکتاں فضیلتاں احادیث دے اندر بے شمار آئیاں۔ جنہاں دا مختصر خلاصہ ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمان دے رہے کہ جنہیں میرے تے ایک درود پاک پڑھیا اللہ سونا اتنے اپنی 10 رحمتاں دا نزول فرمان دا، وہ 10 درجے بلند کردا، وہ نامہ اعمال جو 10 کو نام اٹھا کے 10 نیکیاں لکھدا، تے درود و سلام دی کثرت کرنے والے نو اللہ سونا جماعت اولیاء چ اپنے عاشقاں دی جماعت چ لکھ لیندا اور عشق نگر چ داخل کر لن انہوں کر لتا جاندا ہے۔ جتھے جان دا کوئی دروازہ واپسی دا کوئی دروازہ نہیں، اور اگلا عشقی سفر جڑا وہ قتل گاہ طرف جاندا ہے، اللہ سونا پھر انہوں قتل کردا ہے اور خون بہا اپنے دیدار دی سورج انہوں عطا کردا عشق نو۔ یہ قتل کرنا دنیا دے قتلیں طرف نہیں بلکہ اس تو مراد یہ ہے کہ وہ اندر ہر منفی لہر نو، ہر خواہش نو، ہر خلقی رغبت تعلق نو میرا اللہ ہمیشہ لے جلا دندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے جیڑا بھی کثرت نہ درود و سلام پڑھدا ہے اور یہ درود و سلام پڑھنا جڑا یہ جنت دا رستہ ہے، اور کثرت نہ درود و سلام پڑھنے والی دعاواں قبول ہوندی ہیں۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایمان دی گواہی دندے رہے اور وہ شفاعت فرماؤ گے، اور کثرت نہ درود و سلام پڑھنے والے نو درود و سلام جڑا حشر دے دن عرش دے سائے تھلے بٹھائے گا جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوئے گا۔ حشر نفسی نفسی دا عالم ہوئے گا، ہر ایک دوسرا دوسرے تو بیزار ہوئے گا۔ انبیاء علیہ السلام بھی امتاں نو جواب دے دیں گے کہ اج لوائے حمد صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ہے تے سارے آپ دی بارگاہ جی حاضر ہون گے۔ تائیں حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سی کہ نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اتے جیڑا بھی کثرت نہ درود پاک پڑھدا ہے، درود و سلام پڑھدا ہے، وہ دی فرشتے حفاظت کردے ہیں۔ اللہ رسول ہوتا نا پیار کردے نے انہوں قرب خاص جگہ دا فرماؤندے، نیک روحاں، نیک جنات، نیک ملائکہ، فرشتے، جنات، انبیاء علیہ السلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سونا ہوتا نا خاص پیار کردے نے۔ تے درود و سلام پڑھنے والے جڑے نے، درود و سلام پڑھنا جڑا ہے سخاوت، جہاد اور غلام آزاد کرن تو بھی افضل ہے۔ تمام نفلی عبادات تو افضل ترین وظیفہ ہے۔ عامہ دا درود و سلام اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود سونا فرشتے لے کے جاندے نے اس واسطے کہ عامہ دے اندر غیر مری لطیف بدبودار متفن انرجیاں ویوز شواں ہوندیاں نے، جتنا درود پاک دا نور لتھڑ جاندا ہے تے فرشتے انہوں الگ کر کے خالص درود نو اللہ رسول دی بارگاہ چ لے کے جاندے نے۔ تے کثرت نال درود و سلام پڑھن والےاں نو اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عامہ نو خواب چ اپنی زیارت کراؤندے رہندے ہیں تے خاصاں نو مراقبے اندر اپنا دیدار کراؤندے رہندے ہیں، اور خاص الخاصاں نو کھلیاں اکھاں نال اپنا دیدار کراؤندے ہیں۔ تے درود و سلام جڑا انسان دے گناہاں دا کفارہ ہے اور اللہ دی بارگاہ چ اپنے پڑھن والےاں واسطے بخشش طلب کردا ہے، اور وہ متھے تے حشر لکھ دتا جاندہ کہ شخص نفاق تو بری ہے، اور لپ پر پر کے نامہ مال چ نیکیاں لکھیاں جاندیاں نے، اور پلڑے پائیاں جاندیاں جتنا انہوں دوزخ تو آزادی دا جنت چ داخلے دا پروانہ مل جاندہ ہے۔ تے درود و سلام پڑھن والیاں دے فرشتے 3 دن تائیں قرآن نہیں لکھ دے،
اور انہوں جنت نہ کثرت نہ حوراں دتیاں جاندیاں، دنیا تو مرن تو پہلے ہی انہوں جنت دے اندر وہ مقام و محل دکھاتا جاندہ ہے، وہ جنت نو وسیع کرتا جاندہ ہے۔ تو درود و سلام پڑھن والے نو خاص قسم دا نور عطا کیتا جاندہ ہے، اور درود و سلام پڑھن والے نو او دیاں برکتاں، او دی جان مال اولاد او دے ملن والے او دے اس پڑوس میں جاری و ساری ہو جاندی ہے، او دے ہر چیز برکت عطا کیتی جاندے، رزق برکت عطا کیتی جاندے۔ درود و سلام پڑھ کے جنوں بھی دم بار بار کیتا جائے یا کسی شے تے دم کر کے انہوں کھڑایا جائے، خاص طور تے پانی چ، چونکہ پانی اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے، دے اندر یادداشت ہے، میموری ہے، جڑا انسان دے پڑے کلمات وہ دے کول لکھے کلمات اور انسان دیاں سوچاں دے اثرات نو بھی قبول کردا ہے۔ تے درود پاک پڑھ کے جنوں بھی دم کیتا جائے، کسی شے تے دم کر کے کھڑایا جائے مسلسل، تے میرا اللہ انہوں ہر طرح دی بیماری تو شفا عطا فرماندا۔ تے درود و سلام پڑھ کے جنوں بخشیا جائے، میرا اللہ دی بخشش فرماندا۔ درود و سلام پڑھن والے دے گناہاں نو درود دا نور جلا دیندا ہے۔ تے درود و سلام پڑھن والے دی فرشتے حفاظت کردے ہیں۔ درود و سلام دیاں محفلاں نعتاں دیاں محفلاں نوں فرشتے آ کے لندے نے، جنت دے چاندی دے کاغذاں تے جنت دے سونے دے نوری کلماں نال ساری محفل دا پروگرام لکھ دے رہے۔ تے درود و سلام پڑھن دے نال جڑی خاص الخاص خوشبو پیدا ہوندی ہے، جدوں وہ آسماناں کی طرف چڑھدی ہے تو فرشتے سونگ کے دس دے کہ دیکھو فلاں شخص نو اللہ سونے نے یہ نعمت عظمیٰ دولت کبریٰ عطا فرمائی ہے درود پاک پڑھن دی۔ درود و سلام پڑھن والا جڑا بندہ ہے وہ دی موت بڑی آسانی نہ ہوندی ہے، وہ دی جان ادھر نکلدی ہے مکھن چ وال نکلدا، اور روح نکلدے ہویا خاص قسم دی لذت انہوں آندی ہے۔ درود و سلام پڑھن والیاں دے اگے بڑے بڑے جابراں دی گردناں چک جاندیاں نے، اور ہمیشہ دشمناں تے غالب رہندا، کوئی دشمن تے غالب نہیں آ سکدا۔ انہوں ہر طرح دے خیر فتوحات کامیابی نے چابیاں عطا کیتیاں جاندیاں نے، ہر شر نو اس تو دور کر دیتا جاندا ہے۔ اور کثرت نال درود و سلام پڑھنا سچے سنی ہونے دی علامت ہے، تے کثرت نال درود و سلام پڑھن والا جو دنیا تو پردہ کردا ہے، تے قبر دے اندر مٹی او دے جسم کفن نو نقصان نہیں پہنچاندی کسی بھی طرح دا، اور کروڑا مثالاں تاریخ چ موجود ہے، ہن بھی موجود ہے، عصر حاضر چ بھی، اور اگاں بھی رہن گیا۔ بقول شاعر کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ سعادت الدارین دے اندر حدیث پاک لکھی ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تسی مینوں مسافر دے پیالے طرح نہ بناؤ۔ تو صحابہ نے آپ دی بارگاہ چ عرض کیتا، حضور مسافر دے پیالہ تو کی مراد ہے؟ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا مسافر جدوں ضروریات تو فارغ ہوندا ہے تو وہ اس پیالے پانی پاؤندا ہے، پھر اگر انہوں ضرورت محسوس ہوئے تو پی لیندا ہے، تے باقی بچیا گرا دیندا ہے۔ تو تسی ادھا نہ کرو، بلکہ جدوں بھی دعا منگو تو دے شروع وچ بھی مینوں یہ میتے درود پڑھو، اور درمیان وچ بھی درود پڑھو، آخر وچ بھی درود پاک پڑھو۔ نزہۃ المجالس دے اندر
حدیث پاک لکھی ہے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو مروی ہے کہ جب تسی اللہ سونے کو دعا منگو تو پہلے درود پاک پڑھو، کیونکہ اللہ سونا کریم ہے، وہ دے کرم تو یہ بات بائی تر ہے کہ اس تو دو دعاواں منگیاں جان، تو ایک نو قبول کرے اور دوجی نو رد کر دے۔ یعنی درود تو قبول ہونا ہی ہونا، جڑی تسی دعا منگو گے اگے پیچھے درود پڑھو گے تو وہ درود پاک دی برکت نہ تہاڈی دعاواں بھی قبول ہو جان گیا۔ نزہۃ المجالس دے اندر ایک واقعہ لکھیا، ایک شخص نے خواب دے اندر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کرائی تو انہیں آپ دی بارگاہ چ عرض کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ جناب تے قربان ہون، فلاں شخص نے جناب دی حدیث میں نے سنائی ہے کہ جڑا شخص جمعے دن تواڈے تو 100 باری درود پاک پڑھے وہ 80 سال دے گناہ بخش دتے جاندے نے۔ یہ سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں سچ آکھیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج دی ساری گفتگو اور تعلیمات دا مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے اج ساں دی ڈوری چل دی ہے، گزریا وقت واپس نہیں آنا، اور آن والے دا اعتبار کوئی نہیں، موجودہ ساں لمحہ ساڈے کو قیمتی ہے، سانو چاہیے دل دی گہرائیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طرف قلب متوجہ ہو گئے، دل دی گہرائیاں جو پڑھی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تے اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنے استا بڑے حقیر پر تقصیر، ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسانہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ ساڑی روح نو کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام کچہریاں دے اندر اور اپنی حضوری دے اندر دائمی حاضری نصیب فرمائے۔ نفس شیطان دنیا انہوں دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں افلاطونیاں گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی ناچے جادوگر نشئی ناچے جناتی ہمزادی کیمیاں کر بابیاں دے شرط و بچائیں انہاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، اپنے دیدار دی اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمت دولت کبرا عطا فرمائے۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ۔